علیکم میں کو ڈر نہیں کہنی جڑا ایک باری پڑھ گن سے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ کدے ہی مشرک تھی سی کہنا میں کو ڈر ہی نہیں امت دے بارے جو میری امت شرک کرے کت دا خوف ہے نبی سے کو امت دے بارے سرکار نے فرمایا ولیکن تنافسوا فیہا دنیا داری اچ پھس ویسن شرک کہنا کرے سے اندے وچ کوئی شک نہیں کہ دنیا داری تے اساں پھس چکے ہیں لیکن مشرک نہیں شرک نیڑے نہیں آمنا ہوں خطبے تے نبی پاک علیہ السلام نے بھی جملہ ارشاد فرمایا واللہ انی لانظر الی حوض الانا نبی سی فرمائے میں رب دی قسم چاہتے آدھا واللہ اے با قسمی ہے میں کو اللہ دی قسم ہے انی تحقیق میں لانظر البتہ نہدا بیٹھا میں الی حوضی اپنے حوض دی طرف الان ہون نمان ہے یعنی حضور جو منبر دے بیٹھے ہیں نا سرکار فرمایا میں خدا دی قسم چاہتے آدھا میں اپنے حوض کوثر کو نہدا بیٹھا تو سا دسو اوہد کیڑی جنت ہے مدینہ طیبہ وچ سرکار دی بارگاہ وچوں امیر حمزہ سے بالکل قریب ہے کوئی سفر نہیں تے سرکار اتھے ہی بیٹھے جتنا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ سے جلوہ فرما ہے اتھے ہی منبر لگا ہوئے اتھے ہی صحابہ بیٹھے حضور قسم چاہتی امت کو رسول اللہ دی قسم دے پاتے یقین نہیں ہمنا یہ تو موقع دینا قسم چاہتی ہی خاطر بھی یہ کہ تاکید دی خاطر یقین کر گنا ہے میں قسم چاہتے بیٹا حضور نے فرمایا میں رب دی قسم چاہتے بیٹا دا میں اپنے حوض کو ہنڈے دا بیٹا حوض کوثر کتنا ہا کتنا ہے جت جنت حوض ہی تا اڑئی جنت ہی اڑئی حوض کوثر ہی اڑئی حضور مدینہ طیبہ وچ بہتے امیر حمزہ سین دے قرب وچ بہتے سرکار نے فرمایا میں ڈہدا بیٹھا اتھوں ایک مسئلہ تواڈے ذہن وچ رکھن دی خاطر حدیث بیان کیتی ہے سادے کیتے منہ پرے سرکار کیتے منہ نے سادے کیتے منہ پرے کیونکہ اساں کثیف ہیں وہ الطف ترین ذات ہے حضور ڈہدے بیٹھن کوئی چیز وچ آڑ نہیں حجاب نہیں بندی پردہ نہیں بندی محبوب دی نظر مبارک اٹھی سرکار مشاہدہ بیٹے فرمائے میرے آقا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ڈہدے بیٹھے حوض کوثر کو یعنی قرب تے بود سادے واسطے نال سرکار نے فرمایا ہون ڈہدا بیٹھا ہن میرے ذہن رکھنے بیٹھے کیتے ہیں سرکار دے غلامی دے وچ حضور بیٹھے تے احد دے وچ بیٹھے فرمایا میں ہن ڈہدا بیٹھا جیلے سرکار حوض کوثر بیٹھے ڈہدے ہن ہوں ویلے صحابہ کوئی تے ڈہدے بیٹھے تے صحابہ کرام ہی تا سرکار دا دیدار کریں دے بیٹھے ہن جیلے حضور حوض کوثر کو بیٹھے ڈہدے ہن جت بیٹھا ہوئے بندہ کو کیا آدن حاضر جت بیٹھا ہوئے کیا آدن حاضر باہن والا بیٹھا جت بھی ہوئے وہ حاضر ہے اوہو حاضر اوہو باہن والا اپنی نظر مبارک اٹھا کے جیڑی جا تے ڈہدا بیٹھا ہوئے جیڑی جا تک ڈہدا بیٹھا ہوئے او کو آدن ناظر کیا دن ناظر ناظر دا معنی تھی دے دیکھن والا حاضر دا معنی تھی دے موجود کیا معنی تھی دے موجود جت بیٹھن ات حاضرن جیڑی جات تے بیٹھے دے دن اون جاتے حضور ناظرن ایو ساڑا موقف ہے ذات ہے کہ حجابات کہنیوں دے اسا کشیف البدن ہے سادے نالوں تا اے ہے جو کنات دے اڈو بیٹھے ہیں کنات دے پروں کو جو بھی ہے
اسا ایڈو بیٹھے ہیں پر ہوں کچھ بھی ہے کہ سادے کی تے حجاب ہے نا، سادے کی تے حجاب ہے تے جڑے دلی دے راز ہی بوجھ گنے انہیں کی تے کڑے حجاب ہے، دلی دے راز ہی جڑے جان جہاں انہیں کی تے کڑے حجاب ہے. کہیں آکھا اڈو دا پتہ نہیں، کہیں آکھا اڈو دا پتہ نہیں. واقع کملا سارے جگ کنو تا عرش بلاندے، چلو اڈو والے کو اڈو دا پتہ نہ ہوئے، اڈو والے کو اڈو دا پتہ نہ ہوئے تے جڑا بیٹھا ہی عرش تے ہوئے نسا کیڑی جان لک دیا ہوں گا. ارمارا میں تو پار لکسی نا، پار میں تو ارمار لکسی نا، جڑا بیٹھا ہی بلندی تے ہوئے، جینا قیام ہی بلندی تے ہوئے، جیڑی ذاتہ جلوہ ہوئے بھی عرش دے پھر رب دے سامنے وڈی پردے والی ذاتہ رب دیے نا، رب نہیں نظر آتا. پھر جنن امام اہل سنت فرمیدن کیا اور کیا غیب تم سے نہا ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں کرو. میں جنن رب نہیں لکیا سرکار کنو خدا مدی کیڑی لکا رکھی. ہی خاطر فرمایا جت جلوہ فرماہن میرے آقا، جت قیام پذیرن ات حاضرن، جیڑی جا تک حضور بیٹھے دے دے منہ جا تک ناظرن. کہ ایک اصول ہے جیڑا جت حاضر ہوں گے ات ناظری ہوں گے، جیڑا حاضر جیڑی جا تک ناظر ہوں گے ہوں جا تک ناظر حاضر بھی ہوں گے. حضور دی شان ہے کہ بیٹھے دو دے چل فرمایا ہو دے کوثر بکھا دے. امام اسماعیل حقی رحمت اللہ نے گال لکھی ہے تفسیر روح البیان شریف ہے، کرنے چاہتے رہے ہو نا تھوڑا جہاں تو آپ آکھے میں ایک تھی بیٹھا دو چاہ دباؤ دلیے پھر تو کیلی آواز پیدا تھی دیئے زون زون دی آواز جلے کان بند تھی نا دباؤ تھی یہ نا پیدا. نبی سی فرمیدن میرے حوض کوثر دے پانی دے ٹھان دی آواز، حضور فرمیدن حوض کوثر دے پانی دے ٹھان دی آواز ہے. یعنی یہ عظمت ہے. اساں دے علم ہے نا، سرکار دا علم ہے. اساں پڑھتے عالم بندے ہیں، سرکار تے نازل تھے، اساں درس وچ پڑھ دو حضور رب کون پڑھی آگے نا یا رسول اللہ حق شارع زندہ باد. سرکار فرمیندن علمانی ربی، علمانی ربی، میرے کو میرے رب پڑھائے، میرے کو علم میرے رب دیتے. وَأَدَّبَنِي ربی، میرے کو ادب میرے رب سکھائے. فَأَحْسَنَ تَعْدِيبِي، ادب دی روح نال رب ڈاڑھی سونی تربیت کی دیئے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام. یہ سرکار دا فرمان ہے. محبوب دو عالم سلم دی پاک ذات بڑی فصاحت نال عربی بیٹھے بولن تے کئی شخص آر کی دا سونا بڑی فصاحت نال عربی بیٹھے بولن دے وے. عربی بولانا لیندہ بھی انداز تکلم ہی کو جیا نہیں ہوندہ. دوسرا اپنا وسیب چاہ دیکھو سارے ایسا سرائے کی ہے، سارے انداز طریقہ والوی اندے وچ لہجہ ہی کو جیا گئے نہیں، لہجہ والوی کو جیا گئے نہیں. تے سرکار دی بارگاہ وچ کوئی قریب تو کوئی دور تو، کوئی کیڑی پاس کوئی کیڑے پاسو کوئی کیڑے پاسو اندیان سرکار جیڑا آئے نا اندے نال ہوں انداز گفتگو کی تھی. تے حضور بڑی فصاحت نال بولے. سرکار دی خدمت عرض کیتا کہ سنار بھی تا بڑی فصاحت نال بولے دے. وہ تو حضور پتہ ہے کیا فرمائے؟ حضور ہی میں کہتے فرمائنے میں حلیمہ سعدیہ کول میں طائف اتنی پلیا. سرکار کیا فرمایا؟ اور میں حلیمہ سعدیہ کول بنو سعد دے قبیلے طائف نہیں پلیا. یعنی اتھوں دی آب و ہوا طائف دی عربی کوئی ایسی ہی ہوں وقت جتا بچے دی تربیت میں فصاحت بلاغت کمال ہوندہ. تے حضور بطور فخر فرمایا صحابہ کی نا بڑی سونی بلندے وے عربی سونا ہر آمان علی نال بڑی فصاحت و بلاغت نال. اتو حضور فرمائنے طائف نہیں پلیا حلیمہ کول. یعنی عظمت حبیب ہے کہ سرکار دو عالم سلم دی پاک ذات نال پیار، حضور نال محبت. این کائنات وچ قبلہ ہی بے فقط حضور نال محبت بس.
بنیاد ہے۔ پہلے حضور نال پیار سکھو، جدن حضور نال پیار آ گیا وقت سارے نال پیار آوے سی۔ جدن حضور نال پیار آ گیا، کیونکہ حضور نال پیار کرنا، محبت کرنا قرآن پاک وچ اللہ کریم دا حکم ہے، اللہ دا حکم ہے۔ سر خم کرنا، حضور دے فرمان کو مننا۔ ایک گال میری توجہ نال سنتے بنا جڑی بیان کرنے دا پیا میں۔ حضرت امام ابو بکر بن ابی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حرمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حرمت حیا، حضور دی ذات دی تعظیم بعد از وصال اوے امت تے لازم ہے جی میں سرکار دی حیات صحابہ تے لازم ہے۔ وَكَلَامِهِ الْمَاثُورِ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي الرِّفْعَةِ مِثَالُ كَلَامِهِ الْمَسْمُوعِ مِنْ لَفْظِهِ۔ فرمایا کلام ماثور، کلام ماثور کے کو عادت ہے ساڈے گھرے وچ لوگ آمدن نا قرآن پاک یا کتاباں ایڈے والے 5 سورے 7 سورتاں کتاباں چھوٹا چھوٹا گن آمدن تو اندے وچ ایک ہوندی نا ادعیہ ماثورہ، ادعیہ ماثورہ یعنی معصور دعاواں کیڑیاں جڑیاں نبی منگن اللہ دی بارگاہ وچ قرآن پاک وچ ماثور دعاواں۔ فرمایا جڑی کلام ماثور ہے یعنی ایک حدیث پاک ہے ان دی سند 5 راوی ہیں یا 4 راوی ہیں، راوی نہ جو تو شروع تھی ونا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑے اگلے لفظ نبی سے بیان کیتے متن حدیث جڑے الفاظ سرکار دی زبان تو ادا تھے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اج بھی سرکار دے وصال دے بعد پڑھن والا سنن والا انہیں تے عزت عظمت رفعت دے حساب نال انہیں دے مقام دی عظمت کو بقا ہے پیا جی میں سرکار دی ذات زبان انور وچ آ پیا۔ یعنی جلے لفظ نبی پاک علیہ السلام دے حدیث پاک دے پڑھے ونجن اہل ایمان تے لازم ہے، لازم کیا لازم ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ كَلَامُهُ وَجَبَ عَلَى كُلِّ حَاضِرٍ أَن لَا يَرْفَعَ صَوْتَهُ عَلَيْهِ۔ فرمایا جلے سرکار دی حدیث پاک دے او لفظ پڑھی دے پہ ہومن جڑے نبی پاک علیہ السلام ادا فرمائیں جتنی لوگ ان سب کو چاہیے آوازاں جھکا دے من کہ پوری توجہ نہ رسول اللہ دی حدیث ہوئے، یعنی بڑے ادب نال نبی پاک علیہ السلام دے حدیث ہوئے جڑے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نے ادا فرمائیں۔ فرمایا این نہیں کرنا اڈو حدیث پڑھی جے اڈو رخ موڑ بجے اے راز نہیں کرنا کما کان یلزمہ ذالک فی مجلسہ عند تلفظہ بہ۔ فرمایا جڑے لفظ ایت پڑھی دے پہ ہوئے نبی پاک علیہ السلام دے ادا کیتے ہوئے آج سنن والے واسطے اوے لازم ہے جی میں صدیق اکبر تے مولا کائنات علی سیدھے سننا اللہ وہ عظمت حامل ہے کیونکہ اللہ پاک نے ساکو آگاہ کی تھے وقد نبہ اللہ تعالی علی دوام الحرمت المذکورہ علی مرور الازمنہ بقولہ تعالی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ کیونکہ اللہ سے ساکو رسول اللہ دی دائمی حرمت کرن دا حکم ارشاد فرمائے۔ بندہ کے نا پہلی صدی لنگ گئی، دوسری لنگ گئی، 500 سال گزر گیا، 1000 گزر گیا، 15 گزر گیا، 2000 سال۔ فرمایا دائمی حرمت ہے، دائمی تو تا کل ہے بھامے 100 نسلی لنگ بنی تے صدیاں کئی بیت بنین رسول اللہ دا ادب جی میں ہا پیا اویں ہے پیا جتنا صدیاں بیت بنین تبدیلی نہیں آمنی، قرآن بدلے تا نظام بدلے،
حدیث بدلے تو نظام بدلے، قرآن ہی ہو حدیث یا جیڑا حکم ہا اوہو حکم ہے، جیڑا ہے ایہو حکم ہو سی، اندے میں تبدیلی تا آمنی جائنی، پہلے دی واجب ہا تہاڈے دی واجب ہے، آمن والے دی واجب ہے، پہلے بھی عظمت ہوئے اج بھی عظمت ہوئے بعد بھی عظمت ہوئے، ایک نصیب اپنا اپنا، اے پچھلے کوئی دیکھ رہے کئے ادب کیتا کیا پاتا، اج کئے کیتے کیا پیا پہ دے سمیرے کون کرے زیو کیا پہ سے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سرکار دی حدیث سن دے اوے ادب لازم ہے جی میں قرآن سن دے احترام۔ بندہ سوال کر سکتے ہو آکسی قرآن تا اللہ دا فرمان ہے، نبی سیندی تا حدیث پاک فرمان ہے، قرآن دا احترام تے حدیث دا احترام برابر ہے، بھئی تساں ہون ذکر کیتے جلے حدیث پڑھی ونی ادب کرنے دلیل دے وے تساں قرآن گھنے وے۔ امام قاضی ابو بکر بن عربی رحمت اللہ علیہ کیا فرمائے آپ فرمائیں وَكَلَامُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی وَلَهُ من الحکم مثل ما للقرآن، فرمائیں اللہ رب العزت دی پاک ذات جڑے محبوب دا فرمان ہے اے کیا ہے وحی خدا ہے، اے حکم رسول اللہ دی حدیثی اوہ رکھ دیئے جڑا حکم اللہ دا قرآن رکھ دے، یعنی حدیث پاک دا حکم اوہ ہے جڑا اللہ دے قرآن دا حکم ہے، قرآن پڑھی جے چپ حدیث پڑھی جے چپ، قرآن پڑھی جے تا سنو حدیث پڑھی جے تا سنو، جیڑی دلیل قرآن دی قرآن ویچے اوہا دلیل حدیث دی اللہ دے قرآن ویچے، کیونکہ جڑا فرمان مصطفیٰ ہے کہ وحی خدا چھبے کوئی حدیث وحی خدا ہے یا سارے حدیثاں وحی خدا ہے، اور تو سب بیٹھے ہی وے کوئی حدیث وحی خدا ہے یا سارے حدیثاں کچھ کو مننا تے کچھ کو چھوڑنا، میں اللہ دے قرآن کو پوچھو قرآن دے بارے قرآن کیا دے اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، پہلے کیا جملہ ہے اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کیا پس تساں ایمان رکھ دے وے نال بعض کتاب دے، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ اور بعض قرآن دے آیات نال تساں انکار کریں دے، قرآن آدھا پہ بعض کو منے دے وے بعض دا انکار کریں دے وے، منن دا جتھا ذکر ہے اتھا تؤمنون ہے، جتھا انکار دا ذکر ہے اتھا تکفرون ہے، کفر تکفرون کفر دے معنی انکار آ گیا، تؤمنون ایمان دے معنی وچ آ گیا، اللہ سے یہ جملے فرمائن قرآن پاک وچ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، کیا تسا کچھ قرآن نال ایمان تے کچھ قرآن نال کفر، یعنی ذہن چ رکھنے ایمان ای چیز دا نا نہیں، کچھ اور ہم مننا تے کچھ پر ہم مننا، تے ایمان ای چیز دا نا ہی نہیں، کچھ رسول اللہ دے حدیثیں دے ایمان رکھنا تے کچھ حدیثیں دے انکار کرنا، یعنی انکار جتھا ہی آسی او کفران شامل ہے، جتھا انسان من کھن سے او چیز دولت ایمان بیچا، نبی پاک علیہ السلام دی حدیث پاک سنو، ایسا گھر تہے ایسی ذات تہے جو اللہ سے فرمینے محبوب دے دروازے تے اے بھی تے کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، تو قرآن ہے نا، محبوب پاک علیہ السلام دی بارگاہ چاہے بھی تے کیا کرنا چاہیے، آمن علیہ جو کیتا اللہ سے تو تربیت کی تھی، بہن علیہ آ بیٹھے اللہ سے انہیں کو آگا، جڑے اللہ سے اندے دیتے در سے ادب نال ایمان رکھ دے
مائل تھی گے قائل تھی گے اللہ سے قرآن تعریف کی جنہیں ادب دربار حبیب نہ کیتا قرآن خدا انہیں دی مذمت ایک قوم ہے جنہیں دی اللہ سے مدحت فرمائی تعریف کی تھی ادب کیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ایمان والو جلے میرے محبوب دی بارگاہ وچ آؤ اپنے آوازاں رسول اللہ دے آواز تو اونچا نہیں کرنا یہ ادب دا تقاضا ہے دربار حبیب وچ ادب دا تقاضا ہے دیکھنا یہ ہے فرمان رب دا ہے حضور دے کول بہن والے کو رب ادب پہ سکھیں دے کتھے بیٹھے وے پتہ ہی وے کی میں بہن ہے علامنا کی میں ہے ابو قرآن آدھے ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض جی میں آپس وچ احباب باندھے وے اونچے اونچے علیحدے وے محبوب دی بارگاہ وچ میں نہ لہے تے جے کر کوئی اللہ بیٹھا جے کر کوئی اللہ بیٹھا تو قرآن کیا دے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ان تحبط اعمالکم تو آپ کو فہد جمع تمدہ ہو سی نا اعمالکم اعمال جمع عمل دی قرآن ہی نہیں آدھا ان تحبط عملکم قرآن آدھے اعمالکم والقرآن ہی نہیں آدھا ان تثبتا قرآن دے ان تحبتا حبت ضبط ضبطہ دن کنٹرول کر کے حبتہ دے ختم کر دے اجاڑ دے منا برباد کر دے قرآن دے جے کر محبوب دی بارگاہ وچ آگے تو ہڈیا آوازہ محبوب دی آواز تو اچھا تھی گی ہاں تو ہڈے آمال برباد تھی ویسن تو ہاں کو پتہ ہی نہ رہا یہ قرآن ہے اے قرآن اے نماز وچ پڑھی دے جڑا میں پڑھدا بیٹا اے نماز وچ پڑھی دے چلو اتنا تو پتہ لگ گیا جو قرآن اکسی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی عقل وچ گال دا سی کیڑے نبی دا ذکر ہے کتے ہوں دا ذکر تا نہیں جن دے بارے چ لوگ عقیدہ رکھ دن خیال نال نماز میں سی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ذہن کی دے ویسی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ذہن کی دے بھکسی ان ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا ذہن کی دے ویسی یا ایھا النبی جو قرآن ہے نا یا ایھا الرسول یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر والضحى قرآن ہے نا الم نشرح لک صدرک اللہ سے کیا فرمائے نے محبوب کیا اسا نہیں کھولیا تہاڈے واسطے تہاڈا سینہ لکا صدرک یہ جڑے کائنہ خطاب حضور کو الم نشرح لک کیا نہیں کھولیا اساں واسطے تہاڈے صدرک تہاڈا سینہ اور جن دے سامنے بندے قرآن دے سامنے تا بندے نا جڑا الحمد پکئی بدے کو مانا نہیں آندا اون دے سامنے تلاوت کیتی سی قرآن خانی ہے قرآن دانی کہنی قرآن پڑھیا بیس جاندا کہنی انا آقینا کل کوثر کاج کے مخطاب ہے فصل لے ربکا ایک کاج کون ہے ان نشانی آقا کابج کون ہے جڑا نہیں پڑھیا ہویا اوکو تا پتہ کہنی جو ان دے سامنے بندے تلاوت کو قرآن پڑھے قرآن جان دا کہنی تے جڑا قرآن جان دے فتوی تو ہوں نہیں تے نا تے جڑا قرآن جان دے اوکو بڑی احتیاط کرنی چاہیے اوکو ای احتیاط کرنی چاہیے جو جڑا کو جو میں کھڑا پڑھتا ہے خدا مصطفیٰ الوداع لے دے رب علیندہ ویندے محبوب نا
والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک محبوبہ تے کو تیرے خدا تو چھوڑے ہی کہیں نہیں تے کو تیرے رب کتا چھوڑے محبوب نال گفتگو اللہ سے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى محبوب آمن والی گھڑی چھیکڑی گھڑی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ اے آخری گھڑی آمن والی گھڑی تو آدھے کتے ڈاٹھی چنگیے تو پڑھتا کھڑی خدا مصطفیٰ نہ لیندہ میں نے ابو قرآن آدھے پہ بالا سوف یعطیکا والا سوف یعطیکا اور قریب محبوب تہاڈا رب تہا کو اتنا عطا کرے سی اتنا عطا کرے سی اتنا عطا کرے سی فتردا تسا راضی تھی پوسو یہ قرآن ہے دیسی تہا کو راضی تسا تھی پوسو نبی معصوم من الخطا گناہ تو پاک ہوندن دیسی محبوب کو راضی تو ساتھی پوسو اگے تھوڑی دیتی ہے سبھی کیا عطا کرے سی فرمایا جڑے تہائی امت دے گناہ کرن امت دے معاملے تا حضور غم میں چوسن انہیں کو یہی دیسی راضی مصطفیٰ کو کرے سی اللہ یا رسول یا علی زندہ باد قرآن مقدس ابو قرآن کیا دے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ وہ تو حکم ہا جھکے رکھنے نوازاں اتا حکم بیان دے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ تحقیق وہ لوگ جنہیں اپنے آوازاں جھکا دیا خدا تعریف کیا کر دے مدھتی ہے پیچھو درس ادبا فإن اللہ ادب قوما وہ تو ادب دا درس لیتے اتھا تعریف بھی تھی رسول اللہ دی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ جنہیں رسول اللہ دی بار گئے چاہ گیا آوازاں جھکیاں رکھ اگو قرآن دے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی انہیں دے دلی کو خدا چون گدھا تقوی دکھا دلی کو چون گدھا خدا تقوی دکھا امتحان گدھا خدا دلی دا امتحان یعنی سب تو بڑی نعمت کیا ہے میں پڑھا کتاب اچ بھی آگے قرآن آہدے متقون متقین تقوی اتقا سن کے دے بے نا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو اج ساڈے جڑے دوست ہیں قیامت دے جڑے قرآن آتے باز دا دشمن ہو سی قیامت دے نہیں سجن تا ہو سن دشمن تے سجن ہو سی کون قرآن آتے الا المتقین جڑے متقین ہیں نا متقین اوہے تیرے دوست ہی خاطر تا دعا منگی دیئے وَأَلْحِقْنِي یا دعا مدہ مگ دے وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ ایک ہوندے بندہ نیک بنے ایک جو نیک بنتا نہیں سکیا نیکیں دی معیت قرب صحبت اختیار کرے پہلے تا بہترہ تو نیک بن نیک نہیں بن سکیا نیک اندر اللہ رنگ تب ہے چیکر جنگل دا درندہ چنگی نسبت پاتے جنت ویسی دیکھو کیا تھی سی تو کو درندے دا ذہن چاہے جو کیندہ میں نہ گن گیا کہنے بابا اسا مال رکھے یوسف برائی میں گے دیا آیا جو ہے جنگل دا نہا یوسف کو کھا اے چولا یوسف دا لہو لگا ہوئے گال پکیے جو لہو جو لگا ہے یوسف کو کھا حضرت یعقوب علیہ السلام
جو کول جلے گنن گیا نا یوسف علیہ السلام کو بھیرا بابا بھیج دے کو آپ نے فرمایا یار ان کو نہ نوہا میں کو ڈر لگتا پہ کتنے ان کو نار نہ کھا بجے میں کو ڈر لگتا پہ کتنے یوسف کو نار نہ کھا بجے جیلے بھیرا گھن گئے تے ول ولے کہ انہیں نار کھا گئے ہن تو آدھا کلے چاہتے نبی کول کتی علم ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام دیکھیں میں چولے کو ڈٹھا میں چولے کو دیکھتے آپ فرمائے دیں بڑا سیانا نہ رہا یوسف کو کھا کے چولے کو نہیں پڑیا سبحان اللہ یوسف کو کھا کے چولے کو تکلیف ہی نہیں تھی چولا پاڑیا ہی نہیں سی کمال تھی گئے نہر کو پکڑتے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام دی بارگاہ وچ گھن ہے حضرت یعقوب علیہ السلام میں ڈٹھا بل نبی نے بولا اے سمجھ دن انہیں نے بولا نبی سمجھ دن سبحان اللہ بے شک تے حضرت یعقوب علیہ السلام میں ڈٹھا تے دیکھ تے فرمیندن ایھا الذئب اکلت ابن یوسف اے نہرا تے میرے پتر یوسف کو کھا دے وہ تو جنگل دا نہر بولا وہاں کیا یعقوب علیہ السلام دی خدمت سونا اللہ سے سادو تے حرام کیتے اسیں نبییں دے گوشت کہہ نہیں کھاندے مٹی اسیں کہہ نہیں کھاندے مٹی کہہ نہیں کھاندی انہیں تے حرام ہے اے نبییں دے جسم نہیں کھاندے متقین متقون تقوی اتقا قرآن دے واسا جو جنب حل اتقا سبحان اللہ الذی یعطی مالہ الاتقا بہو بڑا متقی یہ تہاڈے سامنے ہونے گال مکھ ایک کو یقین تھی کہ مولوی صاحب پڑھا قرآن لیکن ابو تو کو پتہ کہ نہیں کہ قرآن تا میں پڑھے تے اندے وچ کیا ہے ٹھیک ہے نا اندے وچ کیا ہے یہ اتقا جڑا ہے کون ہے اتقا کون ہے اتقا تو مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑا متقی جدا قرآن وچ افعال تفضیل قرب وچ مبالغے دا سیگا ہے اتقا پوچھا کیا یہ نمازاں ڈھیر پڑھدے ہن روزے ڈھیر رکھدے ہن زکاتاں ڈھیر دیتے نے حج ڈھیر پڑھے نے اتقا دے مقام تے جو فیض ہے کتابیں والے لکھ دیں نہ نمازاں بن ہے تو زیادہ نہ روزے بن ہے تو زیادہ یہ اتقا دے مقام تے جڑی شے گھن گئی این دل وچ ابو بکر چاہتے مصطفیٰ زیادہ یہ رسول اللہ دی چاہت دا کمال حیدری یا علی زندہ باد دو حدیثاں سنو جا میں ایت پڑھی بیٹھا ہم ایک حضرت عبداللہ بن عباس فرمیندن میں ایت پڑھی ہم قرآن پاک دی اسا ان یبعثک ربک مقام محمودا قیامت دا میدان اسی مقام محمود تے اللہ سے حضور کو فیض کرے سی یہ مقام محمود ہے جتنا حضور قیام فرماتے حضور گناہگار امت دی شفاعت تو سن نماز دے بعد دعا منگ دے وے ہوندے وچ یادے وابعث مقام محمود للذی وعدتہ ورزقنا شفاعتہ یوم القیامت دعا خیر نال تو صحیح منگ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس فرماندے جون صاحب نسب کی تے ویسن قیامت دے نہیں للانبیاء منابر من ذهب سونے دے منبر نبیوں کی تے رکھا ہے سونے دے منبر نبیوں کی ساڈی تا پیچھے جند کھڑی نکل دی ہو سی سن دے بیٹھے وے نبیوں کی تے منبر ہن تو کوئی فرق نظر دے جو انبیاء وچ تے وچ کیا فرق نبی کی تے سونے دے منبر وچھائے ویسے حکم تھی سی ہر نبی کو اپنے اپنے منبر تے با حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ما فرمیندے انبیاء اپنے اپنے منبر تے بیٹھ ویسے فجلسون علیہا بیٹھ ویسے قال وجبقى منبری لا اجلس علیہ
حضور دی عظمت کو سلام ہے. حضور فرماندے نے ایک میرا ممبر باقی اسی میں کہنا بس. حضور فرماندے نے میں ممبر تے کہنا بس قائمم بین یدی اللہ تعالی، میں اللہ کریم دی ذات دے سامنے کھڑا رہا سا. میری آقا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک ذات نے فرمایا حتیٰ کہ اللہ پاک جل شانہ رب کریم ارشاد فرمے سی یا محمد ما ترید. اللہ رب العزت جل شانہ ارشاد فرمے سی یا محمد، سرکار نال خدا خطاب کرے سی جیڑا شہرگ تو ہی ڈاڈا نیڑے ہے اوہ رب بھی محبوب کو یا محمد ہوگا. سبحان اللہ. یہ سرکار اللہ کریم دی بارگاہ وچ حاضر ہو. درشی پڑھو سارے حضرات. اللہم صلی علی محمد. آپ تشریف گئے نو ہاں حضرات گرامی، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حبر الامہ آپ فرمیدن ینصب للانبیاء یوم القیامہ منابر من ذہب، سونے دے ممبر انبیاء کرام علیہ السلام واسطے میدان حشر وچ نصب کیتے وے. فیجلسون علیہا، ہر نبی اپنے اپنے ممبر تے جلوہ فرما تھی سی. سرکار فرمائن قال وجبقا ممبری لا اجلس علیہ، سرکار فرمائن میرا ممبر باقی اسی میں مصطفیٰ ممبر تے کہنا باس. قائمم بین یدی اللہ تعالی، اللہ رب العزت دی ذات دے سامنے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آم میں چھوسا الہ ان آلہ، حتیٰ کہ معاملہ اینجا تک پہنچی کہ رب کو ارشاد فرماونا پوسے اور رب ارشاد فرمیسی. کیا جملہ اسی پہلا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما تریدو، تہاڈا کیا ارادہ ہے، تہاڈا کیا ارادہ. تریدو تشا دے معنی وچ تساں کیا چاہندے وے. لوگ آتے نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں گزارش کرتے پوچھدا تیرے عقیدے چ نبی دے چاہن نال تو کچھ نہیں تھیندا تے رب دے فرمان دی کیویں ترتیب بنسی. ما تریدو چاہندے چاہیدے باندے جو رب پوچھی نا ما تریدو تہاڈا ارادہ کیا ہے، یعنی ما تشاؤ محبوب تساں چاہندے کیا ہے. ان اسنعو بے امتکا، اج تساں اپنے ارادے دا اظہار کرو، میں رب تہاڈی امت نال اوے چکر. تساں ظاہر تا کرو نا ارادہ، میں تہاڈی امت نال اوے چکر. سرکار فرماندے میں اللہ کریم دی بارگاہ عرض کرے سا فاقول، پس میں عرض کرے سا یا رب، رب اصل وچ ربی ہوندے، اے میرا پالن والا، اجل حسابہم، میرا مالک میں چاہدا انہیں دا حساب جلدی کر چا. دسو جلے رب کہیں کم کو کرن تے آوے تک کون فرمے دے، جگر جلدی کرنا چاہے تو ول کتنا تیز ہو سی کام. کیونکہ سورہ یاسین ہے نا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ہو ہوندی رب دی ذات دے ارادے دی دیر ہے، ارادہ کرے فرماوے تھی بو ہم ویلے شے اپنا وجود پاک ہندی ہے. اجل حسابہم، مولا انہیں دا حساب جلدی کر. سرکار دی ذات دے صحابی فرمانن سرکار نے فرمایا فجدعا بہا، حکم دی ساڈو محبوب دی امت فجدعا بہا، سجا ویسی رسول اللہ دی امت کو. فیحاسبونا، انہیں دا حساب کیتا ویسی. فمنہم من یدخل الجنت برحمت اللہ، کچھ او حسن بوقت حساب
اللہ کریم دی رحمت نال جنت پہ ویندے حسن وَمِنْهُمْ مَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِي سرکار فرماندن کچھ رب دی رحمت نال جنت کچھ میں محمد کریم دی شفاعت نال جنت تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ زندہ سرکار دو عالم وسلم دی بات ذات فرماندن میں اللہ کریم دی ذات دی ثنا کرنی ہے میدان حشر وچ جڑی ثنا میں کرے سا مصطفیٰ کریم فرماندن رب کریم دی کائنات وچ ایہو جی ثنا کہیں کیتی نہ ہو سی اللہ دی ذات دی تے مقام محمود جڑے سرکار جڑے مقام تے فیض حسین ساری کائنات تعریف کرے سی رسول اللہ دی جیندی دنیا دی زندگی کدے ہی زبان ہی نہیں کھلی رسول اللہ دی شان وچ بولن کیتے قیامت دے جہارے اوہا گنگئی زبان علی اویسی رسول اللہ دی صدا ہی خاطر کو محمود آکھا پوچھا کہ کتنا ہو سی امام قرطبی فرمائے حضور نے فرمایا ان اقوم عن جمین العرش اللہ عرش تے جلوہ فرماؤ سی میں رب دے آس تے سجو کرا دوجہ لفظ امام قرطبی بیان فرمائے انا اقوم عن جمین اللہ میں اللہ دے سجو کھڑا ہو سکا یہ تے کلام ضرور ہے علماء کو کیوں تا اتھا تاجین بھی ہم دیئے جہاد دا تعین بھی آتے اتھا علماء دا مسئلہ ہے لیکن امام قرطبی علیہ رحمت یہ بھی بیان کی دے بھی بیان کی دے فرمایا کلام ضرور ہے لیکن فرمان ضرور ہے کہ میں عرش دے سجوں رب دے سجوں بل امام قرطبی فرمائے کیا کھڑے راسن سرکار گناہگار بخشیجن کتے کھڑے رہن حضور بخش مامن دی خاطر کھڑے رہن امام قرطبی آدن اجلسہ اللہ تعالی معاہو علا کرسی ہی جڑی کرسی تے آپ اپنی ذاتی شان دے مطابق جلوہ فرما ہو سی رب ہوں کرسی تے رلے محبوب کو ملے سی امت معاملے شفاعت قیامت جس کو کہتے ہیں وہ عید ہے اہل سنت کی ادھر دیدار رب ہوگا ادھر صورت محمد پس مردم فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا پوشیدہ دل کے گوشے میں خیال مصطفیٰ نکلا حضور نصیر ملت فرمائے ہم اہل مودت ہیں ہر روز بشارت ہوتی ہے ہر روز مدینے جاتے ہیں ہر روز زیارت ہوتی ہے محتاج و غنی کی بات نہیں یہ ان کے کرم کے قصے ہیں آتے ہیں وہی محفل میں جنہیں آنے کی اجازت ہوتی ہے سلمان جہاں پر جھاڑو دے جبریل جہاں دربان بنے ایک نام محمد لینے سے اللہ کی عبادت ہوتی ہے